اس دن کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاؤ، اس سے بدتمیزی کرو۔ رفیق زور سے چلایا اور اس سے زیادہ زور سے برسا چلائی تھی۔ نہیں ہے یہ میری ماں، یہ صرف آپ کی بیوی ہے۔ میری ماں تبھی مر گئی تھی جب میں 16 سال کی تھی، ایک کچی عمر کی لڑکی، خوابوں میں جینے والی حساس سی، جسے اس وقت ایک ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ مجھے اس لمحے دنیا کی ٹھوکروں میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ مہینہ بھی نہیں گزرا تھا ابا، میری ماں کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی اور آپ اس عورت کو میرے سر پر لاد گئے۔ اس نے آتے ہی میری تعلیم رکوا دی۔ کیا ایسی ہوتی ہے ماں؟ مجھے تب سے لے کر اب تک صرف آپ لوگوں سے ذلت گالیوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آپ دونوں کی عیاشیوں کے لیے میں دن رات محنت کر کے پیسے کماتی ہوں۔ اس کے بعد بھی میری اس گھر میں 2 کوڑی کی عزت ہے۔ اس عورت سے تو کوئی شکوہ نہیں، لیکن آپ تو میرے باپ تھے، آپ نے بھی مجھے نہیں سمجھا ابا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے زمین پر گرنے لگے۔ بے شرم ایسے بات کرے گی اب تو ہم سے؟ رفیق غصے سے پاگل ہوتا ہاتھ اٹھائے اس کی طرف آگے بڑھا۔ برسا ڈر کے ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تبھی صفیہ بیگم سینے پہ زور زور سے ہتھے مارتے بیان کرنے لگی۔ ہائے ہائے، دیکھو اس بدبخت کو، اسے میں نے پالا سنبھالا اور یہ ہم دونوں کو تانے دے رہی ہے، کہتی ہے ہم اس کے پیسوں پر پل رہے ہیں۔ یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا۔ رفیق، ایسی ناہنجار لڑکی کے منہ سے یہ سننا باقی رہ گیا تھا۔ ہائے، میں مر کیوں نہیں گئی؟ وہ زمین پر گرتی رفیق کو بھڑکا رہی تھی۔ ساری زندگی اس نے کیا کیا تھا؟ بھڑکانا، آگ لگانا، اور پھر جب رفیق برسا پر زبردستی کرتا، اسے غصہ دکھاتا تو مجبوراً اسے پیسے دینے پڑتے۔ رفیق ایک دم سے صفیہ کی طرف بڑھتا اسے سنبھالنے لگا۔ برسا کی آنکھوں نے صفیہ کو نفرت سے دیکھا، پھر ایک نظر دکھ سے اپنے باپ کو، اور پھر وہ اسکوٹی کی چابیاں اٹھاتی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے گھر سے باہر چلی گئی۔ اس سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے اس کی ماں کے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس نے شروع سے خود محنت کرتے برسا کو پالا، اسے تعلیم دلوائی، اور پھر جب وہ بیمار پڑ گئی تو اس کے علاج کے لیے اس کے باپ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اپنی تعلیم ادھوری چھوڑتے اس نے ایک ہوٹل میں بطور شیف کھانا پکانے کی نوکری شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ میں قدرتی ذائقہ تھا، جس کی وجہ سے ہوٹل کا مالک اس کے ہنر سے خوش ہو گیا۔ اس طرح اس کے کام کرنے سے اس کی ماں کا علاج ہونے لگا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی ماں چند مہینوں میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا باپ، جسے وہ پالتی رہی، باپ بھی کچھ وقت میں سوتن لے آیا، جہاں اب دونوں کو اسے پالنا پڑا۔ اس کی زندگی تو جیسے ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے رہ گئی تھی۔ اس کی کسی کو فکر نہیں تھی۔ وہ دن رات روتی، اپنی ماں کو یاد کرتی۔ اب بھی وہ بیابان رات کے اس پہر سڑک پہ آنسو پہنچتی تیز رفتاری سے اسکوٹی چلا رہی تھی۔ تبھی سامنے سے آتی لینڈ کروزر کو وہ دیکھ نہ سکی اور ایک زوردار ٹکر کی آواز آئی، جس سے وہ زور سے اچھلتی دور جا گری۔ اس کی اکلوتی اسکوٹی، جو اس کی زندگی تھی، زمین پر ٹوٹی پھوٹی اپنی بے حال قسمت پہ رو رہی تھی۔ اس وقت وہاں اتفاق سے کوئی زیادہ رش نہیں تھا۔ اس گاڑی سے گارڈز نکل کر فوراً سے بھاگ کر برسا کے پاس آئے۔ اے لڑکی، تم ٹھیک ہو؟ یہ رانگ وے ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ ایک گارڈ سخت آواز میں بولا تو برسا چکراتے سر کو تھامتی اٹھی۔ اس کے سر پہ ہلکی چوٹ آئی تھی اور کوہنی بھی چھل گئی تھی۔ اس نے دکھ سے اپنی پیاری اسکوٹی کو زمین پہ بری طرح پڑے دیکھا۔ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے؟ تم لوگوں سے ایک مسئلہ نہیں سولو ہوتا؟ پیسے منہ پہ مارو اور جان چھڑاؤ۔ اس شاندار سی گاڑی میں بیٹھا وہ کوفت سے بولا۔ سر میں دیکھتا ہوں۔ تبھی ڈرائیور ڈر کر بولتا اترنے لگا۔ رہنے دو، میں خود ہی دیکھتا ہوں، آخر کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ اپنی گھمبیر آواز میں بولتا وہ لینڈ کروزر میں سے اپنی شاندار وجاہت سمیت برانڈڈ ڈارک بلو 3 پیس سوٹ پہنے، اسکائی شرٹ پہ ڈارک بلو کلر کی ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، شرٹ کی بازوؤں پر امپورٹڈ کف لنکس لگائے، مہنگی ترین خوشبو میں بسا بسایا، المیر تبریز شاہ اپنے چمچماتے ہوئے جوتوں سمیت اس شاہراہ پہ قدم رکھتا پورے قد سے کھڑا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اپنے کوٹ کا درمیانہ بٹن بند کرتے ہوئے شاہانہ چال چلتا ہوا آگے بڑھا۔ تبھی اپنے مالک کو آتا دیکھ گارڈز فوراً سے ایک طرف ہو گئے اور المیر تبریز شاہ کی نظر اس معصوم سی لڑکی کی نظروں سے ٹکرائی جو رو رہی تھی۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ سمجھا تھا شاید سامنے والا کوئی میل ہے، لیکن یہاں تو چھوٹی سی کمسن لڑکی کھڑی تھی۔ تمہیں اتنی رات کو مرنے کے لیے میری گاڑی ہی ملی تھی۔ رانگ وے پر کون تیز رفتاری سے اسکوٹی چلاتا ہے؟ نظر نہیں آتا سامنے سے اتنی بڑی گاڑی آ رہی ہے؟
المیر تبریز شاہ سخت تیور لیے اپنے گھمنڈی لہجے میں بولا، میں چلو آندھی سہی، آپ کی تو آنکھیں ہوں گی، آپ ہی دیکھ لیتے۔ لے کر چڑھا دی گاڑی مجھ پر، اور پھر اوپر سے زخمی کر کے پوچھتے بھی نہیں ہیں بے حس لوگ۔ ارے ٹکر کیوں ماری؟ ڈائریکٹ مجھ پر اپنی پھاڑ جیسی گاڑی ہی چلا دیتے، نہ رہتی زندگی، نہ دیکھنے پڑتے مجھے یہ روز روز کے غم۔ خود اذیتی بھرے انداز میں اپنی سیال غزال چشمان سے آنسو جاری کیے وہ تنزیہ بولی۔ المیر تبریز شاہ اس کی باتوں کو سنتا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جانے انجانے اپنی زندگی کی تلخیوں کا رونا اس کے سامنے رونے لگی تھی۔ یہ لو پیسے، رونا دھونا بند کرو اور جا کر اپنا اور اس گاڑی کا حال ٹھیک کرو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 5,000 کے کئی نوٹ نکال کر اس کے سامنے لاپرواہی سے پھینکے۔ برسا تو دنگ رہ گئی۔ اے مسٹر، میری حالت دیکھ کر میری معاشی زندگی سے جو اندازہ آپ نے لگایا ہے وہ بالکل ٹھیک صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عزت بھی نہیں۔ محنت کرتی ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، سمجھے؟ برسا نے سارے پیسے اٹھائے اور اسے اسی کے انداز میں واپس کیے، جس پر المیر تبریز شاہ تو ہکا بکا رہتا، غصے سے سرخ ہی پڑ گیا۔ اگر اس وقت اس لڑکی کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو المیر ایک ہاتھ سے اس کی گردن مروڑ دیتا۔ اپنا اتنا وقت برباد کرنا تو دور، وہ مغرور انسان کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے گارڈ سر جھکائے ادب سے کھڑے تھے، اور وہ لڑکی جس کی عمر 21 سال کے قریب تھی، دھان پان سی بے خوف اس کے سامنے سینہ تانے کھڑی بولتی آگے بڑھی اور اپنی اسکوٹی اٹھانے چلی گئی۔ المیر ایک پل کو تو اس نڈر لڑکی کو وہاں کھڑا کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارے برسا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی کھانے کے آرڈر کمپلیٹ کر رہی تھی، جب رحیم صاحب وہاں آتے اسے دیکھ کر بولے۔ وہ کچن کے سب شیف کے آنرز تھے اور برسا کو بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ تبھی اس کے سر پہ چوٹ دیکھتے بولے، کچھ نہیں انکل، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کل۔ وہ مصروف انداز میں بولی، تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ برسا، ایسے کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ اگر کچھ ہو جاتا تو تمہارے ماں باپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن الٹا تمہارا ہی نقصان ہوتا۔ کیوں ان کی وجہ سے اپنی جان کی دشمن بنی بیٹھی ہو؟ چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر، اپنی زندگی، اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچو۔ رحیم صاحب اس کے تمام زندگی کے حالات سے واقف تھے، تبھی اسے ہر پل سمجھاتے رہتے۔ کون ہے میرا اس بھری دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں۔ جو رشتے ہیں انہیں صرف میرے پیسے سے محبت ہے۔ کہاں جاؤں پھر میں؟ کس کے لیے جیوں؟ دل تو کرتا ہے کبھی کبھی کہ گہرے سمندر میں ڈوب کے مر جاؤں، جان چھوٹ جائے۔ وہ دھیمی آواز میں غصے سے بولی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی مایوسی والی باتیں کرتی ہو؟ کیا یہی رشتے ہیں بس تمہارے؟ کہیں اچھی جگہ لڑکا دیکھتا ہوں میں تمہارے لیے، اس سے نکاح کر کے سیٹ ہو جاؤ۔ دفع کرو ان کو، یہ تب تک تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے جب تک تم قبر میں نہ اتر جاؤ۔ رحیم صاحب کو اب غصہ آ گیا، انہیں اس معصوم بچی کو اس طرح دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ اچھا، کون کرے گا مجھ سے نکاح؟ برسا طنزیہ انداز میں ہنسی۔ کیوں، کیا کمی ہے تم میں؟ خوبصورت ہو، اچھا خاصا کما لیتی ہو۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ سب کافی نہیں ہے انکل، آج کل کے لڑکوں کو پڑھی لکھی اچھے خاندان کی لڑکی چاہیے ہوتی ہے، جو بھر بھر کر جہیز لائے۔ مجھ جیسی لڑکی جس کے پاس خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں، کون اپنے گھر کی عزت بنائے گا؟ وہ حقیقت پسندی سے بولی۔ رحیم صاحب افسردگی سے اسے دیکھتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے خاموشی سے چلے گئے۔ باس سجو رانے کا آج پھر فون آیا تھا۔ وہ کہتا ہے اپنے باس سے کہو میری سائڈ کی زمین چھوڑ دے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ اس کا اسسٹنٹ اپنے باس کے گہرے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے مشینی انداز میں بولا۔ المیر تبریز شاہ کی تیز چلتی کی بورڈ پر انگلیاں ایک پل کو رک گئیں، وہیں اسسٹنٹ کے دل کی دھڑکن کی رفتار بھی آہستہ ہوئی۔ اس نے آئیبرو کی اٹھان سے تیز تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ اسسٹنٹ سر جھکا گیا۔ اگلی بار فون آئے تو اسے کہنا گیدڑ پھپکیاں دینا بند کرے، مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر بات کرے۔ اتنا کہتا وہ اٹھا اور اپنا کوٹ اٹھا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر اگلے ہی دن اس کا فون اتفاق سے المیر کے سامنے ہی آ گیا، جس کا جواب المیر نے خود اسے دیا۔ تم کتنے ہی بڑے مافیا ڈون کیوں نہ ہو، میں تم سے ڈرنے والا نہیں، کیونکہ ڈرنا تمہیں چاہیے، اس لیے کیونکہ المیر تبریز شاہ کو تم ابھی تک جانتے نہیں۔ جو زمین میں نے خربوں روپے دے کر خریدی ہے، اس کے تم کہاں سے حقدار ہو گئے؟ یہ ہمیشہ سے المیر تبریز شاہ کی پراپرٹی رہی ہے، اور بہت جلد یہاں کام بھی شروع ہو جائے گا۔ کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ المیر تبریز شاہ اتنے آرام سے بات کر رہا تھا جیسے سامنے کوئی نادان بچہ ہو۔ المیر، تم بہت غلط کر رہے ہو۔
میرے ایک اشارے پر تمہارا جسم گولیوں سے بھن جائے گا۔ میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ یہاں تمہارا کام شروع کروانا تو دور، میں ایک چڑیا کو پر مارنے تک نہیں دوں گا۔ اجو رانے نے اپنے خباثت بھرے چہرے پر دہشت لاتے ہوئے بولا، جس کو بنا سنے ہی المیر تبریز شاہ نے بیچ میں فون کاٹ کر اسے مزید تیش دلا دیا۔ المیر تبریز شاہ، اب تم دیکھو گے کہ اجو رانا کیا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا غصے سے بولا۔ رات کے قریب 1 بجے کا وقت تھا جب وہ تھکی ہاری اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتی گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اپنی اسکوٹی لینے وہ ہوٹل کے سنسان بیسمنٹ میں آئی، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا، بس دور دور کہیں ایک آدھ بلب جل رہا تھا۔ ابھی وہ اسکوٹی سٹارٹ کرتی جب اسے بھنبھناہٹ کی آواز آنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ اسکوٹی سے اتری اور آگے بڑھ کر دیکھنے لگی، جہاں ایک کونے میں اسے کچھ خطرناک لوگ ہاتھوں میں اسلحہ لیے دکھائی دیے۔ تیز اور غصے میں باتیں کرتے وہ لوگ آپس میں شاید کسی بات پہ لڑ رہے تھے۔ وہ ڈر گئی، اس سے پہلے وہ خاموشی سے وہاں سے بھاگتی۔ تبھی اس نے ان سب میں وہ چہرہ دیکھا جسے وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ یہ تو وہی شخص ہے جس سے میری اسکوٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ چھپ کر انہیں دیکھتی سوچنے لگی کہ تبھی اجو رانے نے المیر کو پیچھے ہٹتے نہ دیکھا تو اپنے پیچھے سے گن نکالتا اس پہ فائر کر گیا۔ وہ تو المیر کی حاضر دماغی تھی کہ وہ بر وقت ہٹ گیا، جس سے گولی اس کے سینے میں نہیں بلکہ اسے چھو کر گزر گئی، جس سے خون کا تیز فوارہ اس کے سینے سے پھوٹ پڑا۔ وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ المیر کے گارڈز نے بنا کسی آرڈر کے اجو پر دھاوا بول دیا، جس سے وہ جگہ ایک پل میں میدان حشر بن گئی۔ ہر طرف گولیاں چل رہی تھیں۔ اجو کے آدمیوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ہر طرف خون اور لاشوں کا ڈھیر پڑا دکھائی دینے لگا۔ برسا کی تو سانسیں ہی تھم گئی۔ یہ سب دیکھ کر اس نے خوف سے منہ کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ کچھ دیر بعد جب ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس نے ڈرتے ہوئے سامنے کے دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھا، جہاں ہر طرف لاشیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بھاگنے لگی۔ تبھی اس نے دیکھا اس سب کے بیچ ایک انسان تھا جو اب بھی زندہ تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برسا اپنی جگہ تھم گئی۔ بھلے سے اس انسان کے ساتھ برسا کی پہلی ملاقات بہت ناخوشگوار رہی تھی، لیکن انسانیت کے ناطے اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اس کی مدد کرتے اس کی جان بچائے۔ دل کو مضبوط کرتی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اسے اٹھنے میں مدد کرنے لگی۔ حالانکہ ارد گرد کا منظر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اس انسان کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ برسا اس کا بھاری ہاتھ اپنی گردن کے گرد لپیٹتی اسے اٹھانے لگی۔ المیر اپنی حیران اور درد بھری نظروں سے اسے دیکھ پہچان گیا اور پھر اپنا پورا وزن اس پہ ڈالتا وہ اٹھ گیا۔ برسا اتنے میں ہی ہانپنے لگی۔ وہ ایک صحت مند اور طاقتور انسان تھا۔ اس کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اسے جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ المیر کو اچھے سے پکڑے وہ بہت مشکل سے اسکوٹی تک پہنچی۔ اسکوٹی پر سفر کرنے سے پہلے اس نے المیر کے زخم کو اچھے سے اپنے اسکارف سے باندھا تاکہ خون رک جائے۔ پھر اس نے جو اسکوٹی بھگائی تو وہاں سے نکل کر ہی دم لیا۔ المیر پیچھے اس کے کاندھے پہ سر رکھے ہلکی ہلکی سانسیں لیتا آہستہ سے بولا، مجھے ہاسپٹل نہیں میرے فارم ہاؤس لے چلو۔ اس کی یہ عجیب و غریب فرمائش سن کر برسا سکتے میں رہ گئی اور پھر اس کی اگلی فرمائش سن کر اسے تو اسکوٹی چلاتے غش آنے لگے۔ اس نے برسا سے میڈیکل سٹور سے دوائیاں، کچھ اوزار کے ساتھ الکوہل کی بوتلیں لینے کو بھی کہا۔ سیریسلی؟ تم اس وقت موت کے منہ میں ہو۔ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے تمہیں سیلیبریشن کی سوچ رہی ہے۔ وہ منہ ٹیڑھا کرتے بولی۔ اس حالت میں بھی المیر کے ہونٹ اس کی سوچ جان کر مسکرا اٹھے۔ اسے آج ہی سیلری ملی تھی جس میں اس کا سامان ہی 10,000 کا آ گیا، جسے لیے وہ اس کے بتائے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہ فارم ہاؤس تھا یا محل برسا کو سمجھنے میں وقت لگنا تھا، لیکن وہ تھا بہت خوبصورت، شیشوں اور لکڑیوں کا بنا، جس کے سامنے بہت بڑے رقبے پر تو صرف باغ تھا، پھر ایک طرف حسین رنگ برنگی مچھلیوں کا تالاب۔ ایسی حسین جگہوں پر آ کر ہی انسان خود کو بھول جائے۔ وہ منہ کھولے سب دیکھنے لگی۔ پہلی ملاقات میں وہ اس کی گاڑی، پہناوے اور شخصیت کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت بڑی رئیس فیملی کا چشم و چراغ ہے۔ آج اس کی شان و شوکت دیکھ اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں۔ برسا اسے پھر سے سنبھالتی ہاؤس کے اندر لے آئی، جہاں کی قیمتی چیزیں دیکھ کر وہاں کی دنیا ہی اسے الگ لگی۔ کیا تم مجھے واش روم تک لے جا سکتی ہو؟ وہ اسے سامنے صوفے پر بٹھانے جا رہی تھی جب اس نے مدھم آواز میں کہا۔ برسا سر ہلا گئی۔ پھر اس کے بتانے پر وہ اسے واش روم میں لے آئی
اور ساری چیزیں اسے دیتی باہر آتی دروازہ بند کر کے۔ اس سے زیادہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ عجیب انسان ہے، اتنا بڑا زخم لگا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے، ہاسپٹل جانے کی بجائے یہاں آ گیا، اور پھر اوپر سے باتھ روم میں ڈرنک بھی لے گیا۔ اب کیا اس حالت میں وہاں بیٹھ کر پیے گا؟ توبہ، یہ امیر لوگ بھی نا عجیب شوق ہیں ان کے۔ کہیں یہ بہت بڑا ڈاکو یا اسمگلر تو نہیں؟ تبھی تو خون خرابے کرتا پھر رہا ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے کوئی آفیسر ہو بہت بڑا۔ کہیں میں اس کی مدد کرتے کوئی بڑی مصیبت میں تو نہیں پھنس جاؤں گی؟ ویسے بھی کیا کم مصیبتیں ہیں زندگی میں۔ باہر صوفے پر آ کر بیٹھتی وہ عجیب و غریب سوچے سوچنے لگی۔ اندر المیر نے کپڑے اتارتے اچھے سے اس الکوہل سے اپنے زخم کو صاف کیا، پھر اس پر دوائی لگاتا وہ تھوڑی دیر میں دوسرے کپڑے پہنے باہر آ گیا۔ جب وہ اسے دیکھ کھڑی ہو گئی، المیر کے بھیگے گھنے بالوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ شرٹ کے کئی بٹن کھلے تھے جس سے اس کا بھیگا کشادہ سینہ کسی بھی حسین لڑکی کو بہکانے کے لیے کافی تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کے پاس آیا۔ سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ اس کا جاسوسی بھرا انداز المیر کو حیران کر گیا۔ اسے اس سوال کی بالکل توقع نہیں تھی۔ کہیں تم ڈاکو تو نہیں، یا پھر بہت بڑے قاتل، یا پھر تمہارا کوئی گینگ ہے؟ المیر اپنی پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا آہستہ سے بیٹھ گیا۔ کیا وہ چہرے سے ایسا خطرناک نظر آتا ہے؟ اس نے جانے انجانے یہ سوچتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یا پھر تم ایک پولیس والے ہو، تبھی تو خون خرابے کرتے پھر رہے ہو۔ وہ اب مکمل بولی تو المیر کو اب سب سمجھ آ گیا۔ اس کی باتیں ہمیشہ ہی المیر کو بڑی دلچسپ لگتیں کہ جانے انجانے اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ آج سے پہلے ایسی عجوبہ اسے ٹکرائی بھی تو نہیں تھی کبھی۔ اسے تو ہمیشہ لڑکیاں اپنی ادائیں دکھاتی آگے پیچھے پھرتی ملی، اپنی عزت کو اس کے قدموں میں بچھانے والی۔ اس سے پہلے کب اس نے ایسی لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی شاندار وجاہت اور دولت کو ایک طرف رکھے عجیب لاپرواہ انداز میں اس سے ملتی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ وہ کون ہے۔ المیر ہونٹ پھینچے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ دیکھو، اگر تم کوئی ڈان ہو تو مجھے بھی اپنے گینگ میں شامل کر لو، مجھے بھی مضبوط بننا ہے، یا پھر جہاں اتنے لوگوں کو مار سکتے ہو تو میرے لیے ایک خون اور کر دو۔ اب کہ اس لڑکی کی بات سن کر المیر زور سے اپنی جگہ سے اچھلا۔ وہ کیا کچھ بولے جا رہی تھی، برسا ہاتھوں کو مسلتی، کچھ دیر خاموش رہتی، عجیب کشمکش میں گھری کھڑی رہی، پھر چابی اٹھاتی بنا کچھ بولے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، کہاں جا رہی ہو؟ المیر اسے جاتا دیکھ اپنی بھاری خوبصورت آواز میں جلدی سے بولا۔ کافی رات ہو گئی ہے، میرا گھر پر انتظار ہو رہا ہوگا، تم خیال رکھنا اپنا۔ چہرے پر عجیب سی پریشانی لیے وہ چلی گئی، اور المیر ایک بار پھر اس کی گہری چھوڑی گئی چھاپ اپنے ذہن پر لیے اسے سوچتا رہا۔ ابھی اس نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا جب صفیہ نے اسے زوردار دھکا دیا۔ صبح کے 4 بج رہے ہیں اور تو اب گھر آ رہی ہے؟ کہاں تھی اتنی دیر سے؟ کس یار کے ساتھ گھوم رہی تھی؟ بتا مجھے۔ تیری کام کی جگہ بھی فون کیا تو کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ صفیہ بنا سوچے بکواس کرنے لگی۔ برسا نے سیلری نکالی اور اس کے منہ پر ماری، جس سے وہ چپ ہو گئی۔ میری اسکوٹی خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے دیر ہوئی۔ تمہیں یہی چاہیے تھی نا، خوش ہو جاؤ۔ نفرت سے کہتی وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ صفیہ جلدی جلدی پیسے گننے لگی۔ اسے برسا کی نہیں، اس کی سیلری کی فکر تھی۔ اگلے روز وہ اٹھی تو اسے رحیم صاحب کا فون آیا۔ برسا بیٹا، آج کام پر مت آنا، تمہیں پتا ہے کل تمہارے جانے کے بعد یہاں قیامت آ گئی۔ بیسمنٹ میں خون سے بھری کئی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس آئی تو پتا لگا کہ المیر تبریز شاہ کے اوپر کسی گینگسٹر نے حملہ کیا تھا، اس کے سارے گارڈز مارے گئے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ المیر تبریز شاہ بھی زخمی ہوا تھا اس سب میں، لیکن کسی نے اس کی مدد کرتے اسے بچا لیا۔ وہ ٹھیک ہے اب، رحیم اسے بتا رہے تھے، اور برسا کا دماغ تو جیسے سن ہو چکا تھا۔ وہ بولی تو صرف اتنا، المیر تبریز شاہ کون ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کی اب اسے شدید ضرورت تھی۔ تم نہیں جانتی المیر تبریز شاہ کو؟ ارے وہ برطانیہ کا بہت بڑا اور طاقتور بزنس مین ہے، حال ہی میں پاکستان آیا ہے، اپنے باپ دادا کا بزنس ہینڈل کر رہا ہے۔ وہ نہ جانے اس کی تعریفوں کے کتنے ہی پل باندھ رہے تھے، لیکن برسا کو کچھ سنائی کہاں دے رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ المیر، تم نے بتایا کیوں نہیں بیٹا؟ وہ اجو تمہیں اتنے ٹائم سے دھمکا رہا تھا۔ ایسے لوگوں سے نپٹنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس کے انکل آرمی میں برگیڈیئر تھے، انہیں جب پتہ لگا تو اسے دیکھنے وہ شاولہ چلے آئے۔ ارے رہنے دو، میرا المیر کیا کسی سے کم ہے؟ وہ ڈرتا نہیں ہے اپنے دشمنوں سے، ایسے چھوٹے موٹے کیڑوں کو مسلنا اسے اچھے سے آتا ہے۔ تبھی دادا جان وہاں آتے فخر سے بولے، جن کی بات سن کر المیر اور باقی سب لوگ مسکرا دیے۔ وہ سب کی جان تھا۔ جب وہ زخمی حالت میں گھر آیا تو اسے دیکھ شاولہ میں کوہرام مچ گیا۔
خاندان کا سب سے لائق فائق اور ہونہار بڑا پوتا، جس کی جان خطرے میں تھی اور سب بے خبر تھے۔ بابا شکر کریں اس وقت اللہ نے فرشتے کی صورت المیر کی جان بچانے کے لیے اس انسان کو بھیج دیا، ورنہ تو طوبہ المیر کی بڑی پھپھو اور بریگیڈیئر کی بیوی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی اس کے محافظ کا ذکر چھیڑا، المیر کی سوچوں میں وہ روشن چہرہ تازہ ہو گیا جو کل رات اس کے ساتھ تھا۔ اس کی عجیب باتیں یاد کرتے المیر دھیرے سے مسکرا دیا۔ پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں ہوگی۔ اس نے نہ تو اس کا نام پوچھا، نہ کوئی عطا پتہ۔ اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے گا؟ المیر بیٹا کچھ دیر آرام کر لو، میری جان تھک گئے ہوگے۔ سمینہ بیگم اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی اپنے چاند سے بیٹے کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی، جس پہ وہ سر ہلاتا اٹھ کر چلا گیا۔ میں بہت گہرائی سے المیر کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ 27 کا ہو گیا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس کی عمر کے تمام لڑکے خاندان کے گھر بس آ چکے ہیں، بس ایک یہی ہے جو آوارہ مست ہوا کی طرح اڑتا پھر رہا ہے۔ دادا جان سنجیدگی سے بولے تھے، جس پر سب منہ لٹکا گئے۔ بابا کتنی کوشش تو کر چکے ہیں، یہ لڑکا پروں پر پانی پڑنے ہی نہیں دیتا۔ شادی کا نام لو تو پھر باہر بھاگ جائے گا، کوئی لڑکی اس سے نہیں بھاتی۔ پتہ نہیں ہم اس کے سہرے کے پھول کھلتے دیکھ سکیں گے بھی یا نہیں۔ سمینہ بیگم افسردگی سے بولی، تم فکر مت کرو بہو، اس بار نہیں بھاگے گا۔ ہم اس کے سہرے کے پھول کھلتے بھی دیکھیں گے اور اس کے بچوں کی کلکاریاں بھی سنیں گے۔ دادا جان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ سب بے اختیار خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک 3 دن بعد ڈارک براؤن 3 پیس پہنے خوشبو میں بسا اپنی شاندار وجیب پرسنالٹی کے ساتھ وہ شاہ ولا سے نکلا تھا آفس کے لیے۔ جب اس کی گاڑی سگنل بند ہونے پہ رکی تو بے ساختہ اس کی نظر ایک اسٹور پہ گئی، جہاں وہی چہرہ اسے نظر آیا جو بہت دنوں سے اسے ہر جگہ دکھائی دیتا، پریشان کیے ہوئے تھا۔ گاڑی ایک سائیڈ میں لگاؤ، اپنے ڈرائیور سے کہتا وہ طوفان کی طرح گاڑی سے نکلا۔ جب اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے بھاگ کر آنے لگے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا اور روڈ کراس کرتا اسٹور میں آ گیا، جہاں وہ ایک ایک سامان کو غور سے دیکھتی اپنی ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ المیر سانس روکے کتنی دیر اسے دیکھتا، اس کے وجود کا یقین کر رہا تھا، پھر آہستہ سے ہاتھ اٹھاتا اس کی کمر پہ لہراتی لمبی چوٹی کو چھو گیا۔ اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ وہ خوابوں کی دنیا سے نکلی، حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی برسا اجلت میں گھومی تو اس کے بہت قریب کھڑے ہونے پر اس سے ٹکرا گئی۔ او سوری، وہ جلدی سے بولی، لیکن جب نظر المیر پر گئی تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ تم؟ اس نے ٹیڑھا منہ کرتے کہا۔ وہ واحد لڑکی تھی جس کے چہرے پر المیر سے ملنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ دوسری طرف المیر جو صنف نازک کے حلقہ احباب میں مونسٹر مانا جاتا تھا، جس کے پاس ان عورتوں کا خیال تھا کہ وہ کوئی فیلنگز یا دل رکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اسے یکٹک دیکھتا بس اپنے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کوئی اتنی حسین محجبین تو تھی نہیں۔ اس کی ہیزل آنکھیں جو بڑی لامبی پلکوں والی تھیں وہ بہت خوبصورت تھیں، باقی اس کی رنگت گندمی، چھوٹی سی ناک، بھرے ہونٹ اور ہونٹوں کے نیچے چھوٹا سا تل۔ المیر نے سب بہت غور سے دیکھا۔ اس سے کئی حسین لڑکیاں تو اس پر مرتی تھیں، جنہیں المیر نے اہمیت دینا تو دور، ان کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بھی دوبارہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن برسا کو وہ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کی نگاہیں اس کے دیدار کو پیاسی ہوں۔ ویسے اب زخم کیسا ہے تمہارا؟ اس سے بات کرتی وہ اپنی ٹوکری میں رکھے سامان کا جائزہ لے رہی تھی۔ کافی بہتر ہے، المیر نے آہستہ سے کہا۔ اس کے خوبصورت سلکی بال لاپرواہی سے بندھے ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ المیر نے باقی چیزوں پر بھی غور کیا۔ اس کا جسم دبلا لیکن کمال کا تھا، ایک دم فٹ، کسی ماڈل کی طرح، لیکن اس نے ڈھیلی شرٹ اور گھسی ہوئی جینز پہنی تھی جو اس کے سائز سے کافی بڑی اور بہت پرانی دکھائی دے رہی تھی۔ گلے میں سکارف، جوتے بھی تھوڑے سے پھٹے تھے، شاید وہ انہیں کافی وقت سے استعمال کر رہی تھی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم اتنے بڑے انسان ہو؟ برسا کی شکوے میں ڈوبی آواز المیر کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ المیر نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب فرصت سے دیکھا۔ کتنا بڑا انسان ہوں میں؟ برسا اس کے دیکھنے کے انداز پر گڑبڑا سی گئی۔ مطلب کہ وہ تم اتنے بڑے بزنس مین ہو؟ برسا نے پیچھے ہوتے ذرا سا نروس ہوتے جواب دیا۔ ہاں تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ المیر اس کی بات سمجھ جانے کے باوجود اسے تنگ کر رہا تھا۔ بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں میرے اور اپنے بیچ کے فرق کو یاد رکھنا چاہیے۔ تبھی وہ کاؤنٹر کی طرف مڑی۔ المیر بھی اس کے پیچھے آیا۔ میم 2000 روپے۔ لڑکے نے سامان دیکھتے اس کا بل بتایا۔ برسا نے خاموشی سے ہاتھ میں پکڑے اس اکلوتے 1000 کے نوٹ کو دیکھا اور پھر سامان میں سے کچھ چیزیں ہٹا دیں اور 1000 کا نوٹ اس لڑکے کی طرف بڑھا دیا۔ المیر یہ سب بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا، تبھی جلدی سے جیب سے والیٹ نکالتا، اس میں سے کریڈٹ کارڈ نکالتے
اس نے لڑکے کی طرف بڑھاتے کہا، یہ سامان بھی رکھ دو۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تمہاری جان بچا کر تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ میرا فرض تھا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی مدد بھی کرتی۔ برسا نے صاف انکار کر دیا اور اپنا وہی سامان اٹھاتی جس کا اس نے بل دیا آگے بڑھ گئی۔ المیر حیران سا کارڈ واپس جیب میں رکھتا اس کے پیچھے ہی آیا۔ ویسے تم مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہو، وہ اسکوٹی پر بیٹھتی آہستہ سے بولی۔ اس کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ المیر کو گدگدا گیا۔ اس کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ تمہارا کسی سیریل کلر بندے سے کانٹیکٹ ہے کیا؟ وہ کیا ہے نا کہ مجھے کسی کا خون کروانا ہے۔ تمہارا کسی سیریل کلر بندے سے کانٹیکٹ ہے کیا؟ وہ کیا ہے نا کہ مجھے کسی کا خون کروانا ہے۔ اگر ہے تو پلیز میرے لیے خون کروا دو، پیسے بھی دوں گی اگر کہو گے تو۔ اتنی بڑی بات وہ اتنی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی کہ المیر جی بھر کر حیران ہی رہ گیا۔ پھر وہ رکی نہیں، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اسے حیرتوں کے سمندر میں ڈوبتا چھوڑ وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ پھر سے اپنے بارے میں کچھ بھی اسے بنا بتائے چلی گئی۔ المیر تو سر پکڑ کے رہ گیا۔ ارے یار، میں کہاں ڈھونڈوں گا اسے پھر سے؟ وہ افسردگی سے خالی راہوں کو دیکھتا رہ گیا۔ سامان اٹھائے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اس کی نظر صوفے پر بیٹھے 40 سال کے چوہدری وحید پر گئی، جو ایک ذمہ دار تھا، دولت مند تھا۔ برسا کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں گندگی چھا گئی۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ خباثت سے مسکرایا۔ برسا ان سب کو ایک نظر دیکھتی اپنے کمرے میں آ گئی اور تیاری کرنے لگی جاب پر جانے کی۔ کچھ دیر میں تیار ہوتی وہ باہر جانے کو نکلی جب صفیہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ برسا، تجھے نظر نہیں آ رہا کیا؟ مہمان آئے ہیں، سلام دعا کچھ نہیں سکھایا تیری ماں نے؟ سلام کر صاحب کو، صفیہ کڑک کر بولی۔ یہ آپ کے مہمان ہیں، میرے نہیں۔ دوسری بات، میرے پاس فالتو وقت نہیں سلام دعا کرنے کو۔ آئندہ میری ماں کے بارے میں کچھ مت کہنا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے کام پر جانے کی۔ اگر کماؤں گی نہیں تو تم لوگوں کی عیاشیاں کون پوری کرے گا؟ چہرے پر ناگواریت لیے وہ بولتی چلی گئی۔ دیکھ رہے ہو رفیق، کتنی گز بھر کی زبان ہو گئی ہے اس کی، صفیہ نے غصے سے کہا، جبکہ رفیق زیر لب اسے برا بھلا کہنے لگا۔ ارے چھوڑو تم دونوں، بچی ہے وہ ابھی۔ خیر، اس بچی کے پر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، نہیں تو یہ گھونسلے سے اڑ جائے گی۔ اس سے پہلے وہ اڑ جائے مجھے اسے قید کرنا ہوگا۔ تم لوگ تیاری کرو، میں اسی ہفتے اس سے نکاح کروں گا۔ چوہدری وحید مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا، جس پر دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ انہیں سونے کے انڈے دینے والی مرغی جو مل گئی تھی۔ چوہدری نے جیب سے چیک نکالا اور رفیق کو دیتے بولا، یہ 10 لاکھ ہے برسا کی قیمت، اور یہ الگ سے 5 لاکھ کا چیک۔ اس سے برسا کے لیے شادی کی اچھی تیاری کرو، میں ہفتے کو آؤں گا نکاح کے لیے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں اس چیک کو دیکھ کر لالچ اور ہرس سے چمک گئیں۔ بالکل چوہدری صاحب، آپ فکر مت کرو، ایسی آپ کی دلہن کو سجاؤں گی کہ دنیا دیکھ کر دیوانی ہو جائے۔ صفیہ شیطانی ہنسی ہنسنے لگی۔ المیر ایک ضروری فائل ہاتھ میں لیے اپنے صوفے پر بیٹھا پڑھ رہا تھا، تبھی وہ ہنستی مسکراتی ہوئی عین اس کی نظروں کے سامنے آ بیٹھی۔ المیر بنا پلکوں کو جھپکے اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے پیاس بجھا رہا ہو۔ اس کا روشن چہرہ، خواب غزل آنکھیں، سلکی بال، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ المیر جب بھی اسے اپنے تصور میں دیکھتا تو اس کی سانسیں تھم سی جاتی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا تو وہ کسی دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہوتی غائب ہو گئی، جس پر وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ وہ اکثر اب اسے اٹھتے بیٹھتے دیکھنے لگا تھا۔ اپنی یہ کیفیت وہ خود بھی نہیں جان پا رہا تھا۔ المیر، کیا بات ہے بیٹا، اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فہیم صاحب اپنے بیٹے کے پاس آتے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے پیار سے بولے۔ کچھ نہیں بابا، آئی ایم فائن، وہ فائل رکھتا نارمل انداز میں بولا۔ میں جانتا ہوں اس کی اداسی کو۔ تبھی دادا جان وہاں آتے بولے، وہ ان کی باتیں سن چکے تھے۔ اب اس کی شادی کا وقت آ گیا ہے فہیم، اس کی اداسی تبھی ختم ہوگی جب اس کی دلہن آئے گی۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے المیر، اگر تم نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، بتا رہا ہوں میں، سخت ناراض ہو جاؤں گا۔ دادا جان سخت گیر لہجے میں بولے تو المیر اور فہیم پریشان ہو گئے۔ دادو، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور بہت جلد آپ کی ایک خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ المیر تصور میں برسا کو سوچتا ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ اس کی بات سن کر فہیم اور دادا جان خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ وہ شادی کے لیے راضی جو ہو گیا تھا۔ دیکھ برسا، نکاح تو تجھے چوہدری وحید سے کرنا ہی پڑے گا، چاہے روک کر یا خوشی سے۔ اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ارے کون بیاہنے آئے گا تجھے اس پھٹیچر گھر میں؟ پھوٹی کوڑی نہیں ہے ہمارے پاس جو تجھ پر لٹائیں گے، سمجھی تم؟
وہ تو بھلا ہو چوہدری کا جو انہوں نے تیرے کپڑوں کے لیے ضرورت کی چیزوں کے لیے پیسے دیے، ورنہ کون کرتا ہے آج کل۔ رفیق اس کے سر پہ کھڑا ہاتھ ہلا ہلا کر جاہلوں کی طرح اس کے نصیب کو رو رہا تھا۔ صفیہ بھی طنز سے مسکرا رہی تھی۔ برسا نے آنکھوں میں آنسو لیے دونوں کو دیکھا۔ میری فکر کرنے کی تم دونوں کو کوئی ضرورت نہیں، میں شادی کروں گی ہی نہیں، اور مجھے اس بات کی بھی کوئی خوش فہمی نہیں کہ مجھے کوئی بہانے آئے گا۔ میں اکیلی ایسے ہی ٹھیک ہوں، لیکن چوہدری سے شادی کرتی ہے میری جوتی۔ مر جاؤں گی لیکن اس کی کبھی نہیں بنوں گی، بڈھا کہیں کا۔ بے دردی سے آنسو پونچھتی وہ چلائیں، سالی کمینی۔ تبھی رفیق نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، جس سے وہ زمین پر منہ کے بل گری۔ گلا کاٹ کر پھینک دوں گا اگر جو شادی سے انکار کیا تو۔ میں بتا رہا ہوں شرافت سے شادی کر لے چوہدری سے۔ اگر چوہدری سے کہہ دیا نا میں نے تو جانتی نہیں، اسے بہت طاقتور انسان ہے، وہ بہت پہنچ والا بندہ ہے، تیری ایسی حالت کرے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ رفیق اس کے بالوں کو زور سے پکڑ کر کھینچتا دانت پیس کر بولا۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ برسا سیدھی ہوتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کی اس مشکل سے نکلنے میں مدد کرتا۔ چوہدری ایک اوباش قسم کا غلط کاموں میں ملوث بندہ تھا۔ وہ اگر بھاگ بھی جاتی تو اس نے برسا کو ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ رحیم صاحب بھی اس میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنی حالت ٹھیک کرتی کام کے لیے نکل گئی۔ اس کے پاس چند دن تھے اپنی زندگی جی لینے کے، اس کے بعد اس کا کیا حال ہوتا وہ تو رب ہی جانتا تھا۔ اپنے گہرے خیالوں میں کھوئی وہ ایک اسپیشل گیسٹ کے لیے ہائی اسٹینڈرڈ کا لنچ تیار کر رہی تھی۔ آج ویسے تو سب کی چھٹی تھی، لیکن خاص اسے فون کر کے ایک اسپیشل گیسٹ کا لنچ تیار کرنے کے لیے بلوایا گیا تھا۔ اچھے سے ٹرالی سیٹ کرتے اس نے ویٹر کو اسے لے جانے کو کہا۔ تبھی رحیم صاحب وہاں آتے بولے، برسا یہ بہت ہی خاص گیسٹ ہے، کوئی غلطی نہ ہو، اس لیے ٹرالی تم لے کر جاؤ، باس کا آرڈر ہے۔ انہوں نے جیسے ہی کہا برسا ناراض ہو گئی۔ انکل میرا کام کھانا بنانا ہے، سرو کرنا نہیں، وہ بھی کسی کے روم میں جا کر پلیز آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ دیکھو برسا، کبھی کبھی جاب میں یہ سب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، وہ مہمان بہت خاص ہیں، باس اور ہمارے اس ہوٹل کی ریپوٹیشن کے لیے اگر وہ ناراض ہو گئے تو ہوٹل کی ساکھ خراب ہو جائے گی، پلیز برسا۔ رحیم صاحب کے اتنے عاجزانہ انداز پہ برسا پھر مزید انکار نہ کر سکی اور ٹرالی گھسیٹ کر اس شاندار روم کی طرف جانے لگی جہاں کا اسے کہا گیا تھا۔ ویسے بھی آج اس کا یہاں لاسٹ ڈے تھا، اس کے بعد تو اس نے چوہدری کے ساتھ چلے جانا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کم آن، بھاری مردانہ آواز آئی، جسے سن کر وہ کشمکش میں گھر گئی کہ اندر جائے یا نہیں۔ پھر سوچ کر اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، جہاں سامنے ہی المیر اسے بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ وہیں المیر نے بھی سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوا، بلکہ مسکراتا ہوا اٹھا اور چل کر اس کے پاس آیا۔ اچھا جی، تو آپ یہاں بھی میرا پیچھا کرتی آ گئیں۔ اس نے برسا کے قریب جاتے شرارت سے کہا۔ برسا تو منہ کھولے حیران آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ آج اس کا انداز ہی کچھ الگ الگ لگ رہا تھا۔ المیر ہونٹوں کو دباتا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو ہلکا سا چھو گیا تو اچانک اسے کرنٹ لگا۔ وہ اس کا تصور نہیں بلکہ حقیقت کا روپ دھارے کھڑی تھی۔ وہیں برسا اس کے ہاتھ لگانے پر زور سے چیخی۔ المیر تو اس اچانک بدلتی صورتحال پر گھبرا گیا، اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے۔ تبھی اس نے برسا کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ بدتمیز آدمی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو، لگتا ہے تم دن میں بھی پینے لگے ہو۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی غصے سے بولی۔ میں کبھی نہیں پیتا، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے دروازہ بند کرتا وہ اب حیرت سے اسے دیکھتے سوال کر رہا تھا۔ میں یہاں کی کوک ہوں، تمہاری فرمائش پر جتنا کھانا بنایا ہے وہ میں نے ہی بنایا ہے۔ اب وہ تھوڑا نارمل ہوتی بولی۔ اس کا مطلب مجھے اس ہوٹل میں جو کھانے پسند ہیں، جن کو کھانے میں آتا ہوں، خاص طور پر وہ تم بناتی ہو۔ المیر دانت نکالتا خوشی سے بولا تو برسا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، تو اس میں اتنا خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ خیر یہ آخری بار میرے ہاتھ کا کھانا کھا لو، شاید اب کبھی یہ ذائقہ تمہیں دوبارہ نصیب نہ ہو۔ یہ کہتی وہ پلٹ کر جانے لگی تو المیر نے آہستہ سے اس کا بازو تھامتے اس کا رخ اپنی طرف واپس کیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو اور ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ المیر اس کے اداس چہرے کو دیکھتا پریشان ہو گیا۔ تبھی اس کی نظر اس کے گال پر ہلکی انگلیوں کے نشان پر گئی۔ یہ کس نے کیا؟ کیا کسی نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ المیر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اچانک اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ نہایت غصے سے پوچھنے لگا، ہاں میرے باپ نے، کیونکہ وہ میری شادی زبردستی ایک 40 سال کے بوڑھے سے کرنا چاہتا ہے۔ خیر یہ تو روز آئے دن کے تھپڑ ہیں جو پڑتے رہتے ہیں، تم کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہتی چلی گئی، لیکن المیر پر تو جیسے قیامت گزر گئی۔
اس کے اندر جیسے کسی نے آگ لگا دی، کنپٹیوں سے ٹیسے اٹھنے لگی، دل ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، وہ بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑے جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ کھانا تو دور کی بات، اب اس پر پانی کا ایک گھونٹ بھی حرام تھا۔ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے کھڑا ہوا اور تیزی سے ہوٹل کے کچن کی طرف بھاگا۔ اسے آتا دیکھ رحیم صاحب پریشان ہوتے الرٹ کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے سر، کیا کوئی غلطی ہو گئی ہم سے؟ ایسے کسی بڑے آدمی کو کچن میں آتا دیکھ کر رحیم صاحب کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگی۔ پلیز مجھے بتائیں، جو لڑکی اس وقت میرے روم میں کھانا لائی تھی وہ کہاں ہے؟ المیر بے چینی سے یہاں وہاں دیکھتے اس سے بولا۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں اس بچی کی طرف سے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اس سے تو۔ آج اس کا آخری دن تھا، وہ یہ جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ رحیم صاحب کے چہرے پر بہت دکھ اور تکلیف تھی۔ وہ اس سے التجا کرتے بولے، دیکھیں جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس کا نمبر، اس کا گھر کا ایڈریس بتا دیں پلیز۔ وہ اس وقت بہت مشکل میں ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور میری بھی۔ آخری الفاظ وہ زیر لب بولا۔ رحیم صاحب تو اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ضرور ایسا کچھ تھا اس کی آنکھوں اور لہجے میں کہ ان کا خود کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ خوشی سے مسکراتے سر ہلا گئے۔ میں آپ کو سب بتاتا ہوں، میرے ساتھ آئیں۔ جہاں اس وقت سب خوشیوں کے شادیانے بجا رہے تھے، وہیں وہ اداسی میں گھری اوپر سے نیچے تک حسین دلہن کی طرح سجی رو رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازہ کھلتے ہی کسی سیاہ شال میں ملبوس نقاب پوش کو دیکھ برسا خوف کے عالم میں دیوار سے جا لگی۔ اب یہ کون سی نئی مصیبت نازل ہو چکی تھی اس پر؟ یہ شخص کون تھا جو ہاتھ میں بندوق اٹھائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا؟ کون ہو تم؟ برسا دیوار سے چپکی ہکلائی تھی، جبکہ مقابل تو سامنے کھڑی حسن کی مورتی کو دیکھ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ ہاتھوں میں لگی مہندی لال عروسی جوڑے میں سر سے پیر تک سجی، وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا قیامت خیز سراپا دیکھنے والے کا ایمان متزلزل کرنے کے لیے کافی تھا۔ مقابل نے کیسے اپنے اعصاب پر قابو پایا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی نظریں برسا کی بڑی سی نت سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جو اس کے سانس لینے پر سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں سے ٹکراتی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے ایک دم ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ برسا کو اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی خطرے میں معلوم ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اس تک پہنچتا، برسا نے اپنے بچاؤ کے لیے چلانا چاہا تھا۔ مقابل بھی جیسے اس کی سعادت سے پہلے سے ہی واقف تھا۔ اس نے قریب آتے برسا کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر اپنی مضبوط ہتھیلی جما دی۔ خبردار جو آواز نکالی تو، اگر چلا کر اس چودھری کو بلانا ہے تو پھر بے شک اپنا یہ شوق پورا کر لو۔ ٹارچ آن کرتے وہ سرگوشانہ انداز میں بولا تھا۔ برسا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی کاجل اور مسکارے سے سجی دلنشیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ شخص یہاں موت کے کنویں میں اس کی مدد کو آن پہنچا تھا۔ برسا صدمے کی حالت میں کھڑی، چلانا تو دور، کچھ لمحوں کے لیے سانس لینا بھی بھول چکی تھی۔ ایسے ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ المیر اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے ذرا سے فاصلے پر ہوا۔ تو تم یہاں کیسے آئے؟ جس جگہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا وہاں یہ شخص کیسے پہنچ گیا تھا؟ برسا کو یقین نہیں آیا تھا۔ اسے ابھی بھی یہ سب اپنا وہم لگ رہا تھا۔ میرے لیے کہیں بھی پہنچنا مشکل کام نہیں ہے، اب جلدی چلو یہاں سے، اگر چودھری سے بچنا ہے تو۔ المیر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے واپس دروازے تک پہنچا۔ برسا ہوش میں آتی تشکر سے گرتے آنسوؤں کو پہنچتی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ چادر اوڑھ لو۔ المیر نے اس کے حلیے پر ایک مدہوش اور بہکی نظر ڈالتے اپنے گرد سے شال اتار کر اس کے مومی وجود کو اچھے سے ڈھانپتے پیچھے ہوا۔ المیر دھیرے سے دروازہ کھولتا کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ٹارچ بند کر دی۔ برسا اس کے بالکل پیچھے ہی تھی۔ برسا نے جیسے ہی کمرے کے باہر قدم رکھا، خاموش فضا میں اس کی چوڑیاں اور پائل کی چھن چھن نے تاش پیدا کیا۔ آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ المیر نے واپس پلٹ کر اسے گھورا۔ میں کیا کروں، ان کی آواز تو آئے گی۔ رکو میں اتار کر آتی ہوں۔ برسا اسے جواب دیتی واپسی کے لیے پلٹی ہی تھی جب المیر نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنے قریب کیا، ایسے کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے۔ تمہارے بناؤ سنگھار کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر المیر نے اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح اپنی گود میں اٹھا لیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ برسا تو اس کی اس جرت پر ساکت سی کتنی ہی دیر کوئی حرکت ہی نہ کر پائی۔ المیر نہ جانے کس طرح سب سے چھپتا چھپاتا چودھری کے آدمیوں سے بچ کر نکل آیا۔ چودھری بڑے کروفر کے ساتھ صحرا سجائے بارات لیے وہاں آن پہنچا۔ اسے اپنی طاقت پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ اس نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ برسا اس طرح اس کے چنگل سے بھی فرار ہو سکتی ہے۔
جہاں اس کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پلیز نیچے اتار دو مجھے۔ انمیر اسے ایسے ہی اٹھائے اس جگہ سے کافی دور نکل آیا تھا جب برسا نے اس کے کاندھے پہ بازو مارتے اسے احساس دلایا کہ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے، کوئی بے جان شے نہیں، جس پر انمیر نے آہستہ سے اسے نیچے اتار دیا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں ہوتا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ انہیں جلد یہاں سے نکلنا تھا کیونکہ چوہدری کے آدمی برسا کو نہ پا کر کسی بھی وقت ان کے پیچھے آ سکتے تھے، اور اگر وہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو اس کا انجام مزید دردناک ہونا تھا۔ اس کی شال کو اپنے گرد لپیٹے وہ ابھی تک اسی حلیے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ تمہیں اس طرح میرے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ وہ خطرناک آدمی ہے المیر، مجھے وہ پاگل کتے کی طرح ہر جگہ ڈھونڈے گا۔ شادی سے بھاگ جانے پر جو بے عزتی وہ اٹھائے گا اس کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ تم ایسا کرو، مجھے رحیم صاحب کے پاس لے چلو، میں وہاں جا کر ضرور اس مسئلے کا حل نکال لوں گی۔ وہ اچھے انسان ہیں۔ برسا گاڑی میں بیٹھتی جو بولنا شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ المیر نے حیران نظروں سے ایک پل کو اسے دیکھا اور گاڑی تیز رفتاری سے دوڑا دی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی واحد لڑکی تھی جو اپنے برابر بیٹھے انتہائی ہینڈسم، ڈیشنگ اور امیر خوبرو لڑکے کو فراموش کیے بھاگنے کے پلان بنا رہی تھی۔ المیر کا دل کیا اسے اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دے۔ اس نے فل آواز میں سانگ لگا دیا، انتہائی انگلش رومانٹک سانگ جو اس کے سر سے گزر رہا تھا۔ گاڑی جیسے جیسے انجانے سفر پر گامزن ہوتی جا رہی تھی وہیں برسا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ رحیم صاحب کے گھر کی طرف جانے والا راستہ تو نہیں؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ بالکل، یہ میرے گھر کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ المیر کے جواب پر اس کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہو گئیں۔ کیا؟ وہ ابھی کچھ کہتی جب المیر عالیشان عمارت کے سامنے کھڑا ایک جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ وہ عمارت روشنیوں سے ایسے جگمگا رہی تھی کہ آنکھیں دھندیائی جائیں۔ ہر طرف کھڑے گارڈز اور سامنے خوبصورت سا بڑا لان۔ وہ یہ سب زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ المیر اس کی طرف آتا آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے اتار گیا۔ المیر، برسا نے کچھ کہنے کو لب کھولے کہ المیر نے انگلی رکھ کر اس کے ہونٹوں کو پرسکون کر دیا۔ برسا، ابھی سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں انگنت جگنو تھے، جھلمل ستارے تھے جو خوشی سے ٹمٹما رہے تھے۔ برسا تو صدمے سے پھر کچھ بول ہی نہیں سکی۔ وہ اسی لیے اپنی ملکہ کی طرح گھر کے اندر آیا جہاں سب خوشی سے اس کا استقبال کیے اسے گلے سے لگا رہے تھے۔ آج اس کی خوشی دیکھنے والی تھی، تبھی بہت ہی خوبصورت اور اچھے لباس میں سجی عورتیں اس کے پاس آتی اسے پیار کرنے لگی۔ برسا کو تو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے لا کر بڑے سے صوفے پر بٹھایا گیا۔ اچانک رحیم صاحب وہاں آتے، چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں نمی لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گئے۔ تبھی المیر کی ماما نے المیر کی اوڑی وہی شال اس کے چہرے پر ڈالتے گھونگھٹ کر دیا تھا۔ برسا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایسا تو اس نے خوابوں میں بھی سوچ کر خود کو گنہگار ہونے نہیں دیا تھا۔ پھر یہ کیسا مذاق تھا؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہیں المیر آنکھوں میں محبت کی شمع روشن کیے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے خوابوں سے نکل کر حقیقت کا روپ لیے آج اس کے سامنے بیٹھی ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی۔ تبھی اس کے کانوں نے ایک صدا سنی، برسا ولد رفیق، کیا آپ کو 4 کروڑ حق مہر کے عوض المیر تبریز شاہ ولد فہیم تبریز شاہ سے نکاح قبول ہے؟ برسا کو لگا یہ کوئی خوبصورت خواب ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ جائے گا۔ وہ گمسم خاموش صدمے سے چور ذہن لیے بیٹھی رہی۔ جب ایک بار پھر وہی صدا سنائی دی، اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں کہ تبھی رحیم صاحب اس کے پاس آتے بولے، اللہ کی یہی مرضی ہے بیٹا، اس نے تمہارے نصیب میں کسی خوبصورت شان والے ہمسفر کا انتخاب کرنا تھا، اسے قبول کرو دل سے اور ہاں بولو۔ برسا پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ اتنے حسین انسان کے قابل کہاں تھی؟ اسے اپنے نصیب پر گمان ہوا، لیکن یہی سچ تھا جب اس نے آہستہ سے کہا قبول ہے، قبول ہے۔ وہیں سب کی رکی سانسیں بحال ہوئیں اور جسم میں جان آ گئی۔ دادا جان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پوتے کی شادی کی خوشی میں ہوائیں فائرنگ شروع کر دیں، لیکن یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ انہیں موقع ہی نہ ملا اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا۔ چلو جیسا بھی ہوا، پوتے نے لڑکی کیوں نہ بھگا کر لائی ہو، خیر سے وہ شادی تو کر رہا ہے، اپنی زندگی میں سیٹ تو ہو رہا ہے، یہی سب کے لیے کافی تھا۔ وہ پہلے ہی سب کو حالات سے واقف کر چکا تھا اور ذہنی طور پر تیار بھی کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کو بھگا کر لائے گا، پھر اس کا نکاح ہوگا۔ المیر کے ایجاب و قبول کرنے کے بعد پورے شاولا میں جیسے مبارکباد کا شور مچ اٹھا۔ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائی جانے لگیں، گلے لگائے جانے لگے۔ المیر کی تو جیسے مراد بر آئی تھی، بچی کو کمرے میں لے جا بہو، ابھی اس کا ذہن یہ سب قبول کرنے میں وقت لے گا، اسے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ دادا جان نے سمینہ بیگم کو حکم دیا تو وہ اسے لیے فوراً کھڑی ہو گئیں۔ المیر بیٹا، برسا اس گھر کی بہو نہیں، بیٹی بھی ہے۔ وہ جن حالات سے گزر کر آئی ہے، جو سب اچانک ہوا،
وہ سب اس کے ذہن کے لیے بہت شاکنگ ہوگا۔ اسے محبت اور پیار سے سنبھال لینا، وہ اب تمہاری بیوی ہے۔ دادا جان اب اس کا ہاتھ پکڑے محبت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ برسا، میری محبت میری زندگی ہے، آپ بالکل فکر مت کریں دادو۔ المیر ان کے ہاتھ کو عقیدت سے چومتے بولا تو انہیں اس پر فخر ہوا۔ دلہن کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا، سرکار لگتا ہے اس کے پیچھے بڑی کوئی طاقت رہی ہے۔ چودھری کے آدمی رات گئے تک ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کے بعد ناکام واپس لوٹتے بولے، کمینوں، تم لوگوں کی ناک کے نیچے سے وہ چھوٹی سی لڑکی بھاگ گئی اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بتا رفیق، تیری بیٹی کا کہیں کوئی یار تو نہیں تھا، بول۔ چودھری غصے سے پاگل ہوتا ایک بار پھر رفیق کو بری طرح مارنے لگا۔ صفیہ اپنے شوہر کو بچاتی اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ سرکار رحم کرو، ہمیں نہیں پتا، وہ بھاگے گی، اس نے تو خود شادی کی رضامندی دی تھی۔ صفیہ گڑ گڑا رہی تھی، لڑکی تو تیری بھاگ گئی سارے سماج میں میرا منہ کالا کر کے، لیکن اب تم لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، اٹھاؤ انہیں اور گاڑی میں ڈالو۔ چودھری غضبناک ہو کر دھاڑا تو اس کے آدمی ان دونوں میاں بیوی کو گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ چودھری صاحب، ہمیں معاف کر دو، ہمیں کچھ نہیں پتا، جانے دو ہمیں۔ صفیہ اور رفیق کی آہیں التجائیں اس پر کچھ اثر نہیں کر رہی تھیں۔ وہ سچ مچ اتنی حسین چڑیا کے اڑ جانے پر پاگل ہو گیا تھا۔ ہاتھوں کو آپس میں مسلتی وہ گہرے سانس لے رہی تھی، اس کی جان سوکھ رہی تھی۔ تبھی کوئی آہستہ سے کمرے میں آیا۔ وہیں برسا کو لگا اس کی روح جسم کا ساتھ کبھی بھی چھوڑ دے گی۔ اس نے آنکھوں کو بہت زور سے بند کر لیا۔ المیر شرٹ کے بٹن کھولتا سینے میں کئی حسین جذبوں کا طوفان لیے آہستہ سے اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اگر میں کہوں کہ اس حقیر سے انسان کو تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ کیا میرے خالی کشکول کو اپنی محبت کی خیرات سے بھر دو گی؟ وہ اتنی دل سوز آواز میں بولا کہ برسا پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ المیر نے جلدی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اسے زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ اتنی بڑی بات کیوں چھپائی مجھ سے المیر؟ میں تمہاری عظیم مقدس محبت کے کہاں قابل؟ مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہاری محبت کا حسین تاج پہن سکوں۔ تم مجھ سے بہتر پا سکتے تھے۔ میرا بدبخت سایہ تمہاری خوش قسمتی کو کھا جائے گا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے بولی۔ المیر کو لگا اس نے اپنے لفظوں سے اس کا دل چیر دیا ہے۔ محبت چھوٹا بڑا نہیں دیکھتی برسا، جس رات تم نے مجھے بچایا میں تو اس دن سے تمہاری محبت کا قرضدار ہو گیا۔ تمہیں دن رات پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، تم میرے تصور میں جیتی جاگتی حقیقت کی طرح رہنے لگی۔ سچ تو یہ ہے اگر تمہیں کھو دیتا تو المیر مر جاتا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اتنی تڑپ سے بولا کہ برسا بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی۔ المیر آہستہ سے مسکراتا اس کے حسین وجود کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ شخص اسے بالکل کسی سلطنت کی ملکہ کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، بلکہ وہ تو اسے بہت پہلے اپنے دل کی سلطنت کی ملکہ بنا بیٹھا تھا۔ بس آج برسا کو معلوم ہوا تھا۔ برسا کمزور لمحات کے تحت اس کے سینے سے لگی، ساری رات یوں ہی روتی رہتی، جو اگر المیر کے پرحدت بھرے لمس اسے اپنے وجود پر رینگتے محسوس نہ ہوتے۔ وہ کرنٹ کھا کر اس سے پیچھے ہوئی تو المیر نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے سے قریب کر لیا، اتنا کہ اس کی گرم سانسوں سے برسا کو اپنا چہرہ جلستا محسوس ہوا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ المیر، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ اس کی کھلی آنکھوں پر لب رکھتا انہیں بوجھل کر گیا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ باتیں ساری زندگی ہوتی رہیں گی برسا، میں آپ کی ہر بات سنوں گا، آپ کے ہر زخم کا مرہم بنوں گا، آپ کے تمام غموں کو خوشیوں سے بدل دوں گا، لیکن آج ابھی صرف محبت کو امر ہونے دو، میری روح کو سیراب ہونے دو اپنی محبت سے۔ اس پل صرف سانسوں کو بولنے دو کہ اب میں تم سے اور دور نہیں رہ سکتا۔ بے خودی میں بولتا وہ اس کے چہرے پہ جھکا تو برسا نے چہرہ فوری ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ایسی خطرناک اداؤں پر کنٹرول کریں، وگرنہ میں حساب بے باک کرنے پر آیا تو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی گھمبیر زومائنی سرگوشی پہ اس کی دھڑکنوں نے وہ شور مچایا کہ سارا ماحول رقص کر اٹھا۔ وہ اس کی چند جسارتوں پر ہی پاگل ہو اٹھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی ڈوبتی آواز ابھری۔ اس کے لیے اس خوابناک ماحول کو برداشت کرنا مشکل ترین کام تھا۔ لگنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ میرے تقریباً 5 ماہ کے حساب بے باک کرنے کا وقت ہے۔ 5 ماہ میں آپ سے دور تڑپتا رہا، سلگتا رہا۔ اس نے کہتے ہی ماتھے پر لب رکھے۔ تو اب یہ ان ماہ کے حساب سود سمیت وصول کرنے کا وقت ہے۔ اس کے لبوں نے رخساروں پر پھول کھلائے۔ وقت ہے اس جنونیت و دیوانگی کے اظہار کا جس میں میں تڑپا۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے اس کا چہرہ ہلکا سا اٹھاتے اس کے لرزتے لبوں اور لرزتی پلکوں کو دیکھتے کہا۔ لب اس کی گردن پر سبت ہوتے نیچے کی طرف پڑنے لگے۔ اس کا دل ایک پل کو ساکت ہوا اور پھر یوں دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کے قریب جھکا۔
وہ بھی اس کی دھڑکنیں سن سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور لیمپ بجھاتا اس کی اور جھکا۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتا وہ اس کے کان میں آہستہ سے بولا، برسا آئی لو یو، جس پر وہ شرماتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اور پھر محبت دستک کی محتاج کہاں ہوتی ہے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتی ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔